آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شکریہ۔ جو ہمیشہ ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں، کیا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا خود وہ واقعے سے جان چھڑانے کا ایک عمل ہے؟ داؤڑ صاحب، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے یا ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی واقعات ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے جو آسان جواب ہے، جو جواز ہے، وہ ڈھونڈنے کے لیے ہمارے پاس دو ملک ہیں کہ ہم ان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ طالبان یا دہشت گرد خودکش حملہ آور یہ افغانستان سے آئے تھے یا وہ افغانستان کے باشندے تھے، یا اگر دوسرا کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے جو خودکش نہیں ہوتا اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں انڈین را ملوث ہے۔ یہ دونوں ایسے الزامات ہیں جس میں الزام لگانے والے کے لیے فائدہ ہے، کیونکہ یہ الزام لگانے پہ عوام جو ہے وہ فوراً اعتماد کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہے، اور یہ ایک رسم چلی ہے زمانے سے، سالوں سے، کہ جو بھی پاکستان میں واقع ہوتا ہے ہم را کو یا افغانستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اس میں ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، خاص کر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ہماری آئی ایس پی آر اور ان کے جو ترجمان ہوتے ہیں، اور ہمارے میڈیا چینلز جو ہیں، اخبارات جو ہیں، پرنٹ میڈیا جو ہے، اس نے ان الزامات میں کافی کردار ادا کیا ہے، کیونکہ کوئی تحقیق پر مبنی سٹوری شائع نہیں کرتا، کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ آیا اسٹیبلشمنٹ نے یا آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں بتایا کہ دہشت گرد افغانستان سے آئے تھے یا ہندوستان سے آئے تھے، تو ان کی کوئی ڈیٹیلز جاری نہیں کی جاتی ہے، نہ ہمارے جو صحافی حضرات ہیں وہ اس بارے تحقیق کرتے ہیں کہ آیا ان کا یہ الزام یا ان کی یہ خبر درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ فیڈ کر دیتے ہیں اور عوام اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہے یہ یا تو افغانستان سے آئے تھے اور یا ہندوستان سے آئے تھے، تو کوئی اس واقعے پر احتجاج پھر نہیں کرتا، لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ میں مثال دوں گا آرمی پبلک سکول کی۔ جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تو پورا قوم جو ہے وہ ایک پیج پر ہو گیا، ایون عمران خان کا جو 100 دنوں سے زیادہ وہ دھرنا تھا، 130 دنوں کا تھا، 120 دن کا دھرنا تھا، وہ بھی آرمی پبلک سکول کے اس دل خراش واقعے کے بعد انہیں ختم کرنا پڑا، اور اسٹیبلشمنٹ، اپوزیشن پارٹیز، حکومت اور ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ایک پیج پر آ گئی، اور ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ملٹری کورٹس بھی بنوائی گئی، نیشنل ایکشن پلان کی منظوری بھی دی گئی، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو جو پوائنٹس نیشنل ایکشن پلان کے ان کے لیے فائدہ مند تھے ان پر تو عمل کیا گیا، لیکن اس میں جن پر عمل کیا گیا ان میں سے سب سے پہلے جو تھا وہ ملٹری کورٹس تھے۔ وہ ملٹری کورٹس میں انہوں نے لوگوں کو سزائیں دی، پھانسیاں دی، پھر وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپیل کیا، اور مرحوم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیڈ نے ان سب کو جو ہے وہ بری کر دیا، کیونکہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا تھا، ان پر جو الزامات تھے وہ ایسی خانہ پوری کی گئی تھی۔ اور پھر جو حکومت ہے تھی اس وقت عمران خان کی، انہوں نے اس پر اپیل کیا، اور وہ اپیل ابھی تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ تو اس ملٹری کورٹ کے علاوہ جو 19 پوائنٹس تھے اس میں سے کم ہی پر جو ہے عمل درآمد ہوا ہے۔ اگر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہوتا تو یقیناً حالات آج الگ قسم کے ہوتے، کیونکہ اس میں نصاب کے حوالے سے بھی باتیں تھی، کاؤنٹر ٹیررزم کی اور ایکسٹریمزم کی بھی باتیں تھی، جو بین تنظیمیں ہیں ان کے متعلق بھی باتیں تھی، لیکن بدقسمتی سے اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے چودھری نثار، وہی کالعدم تنظیموں کے جو لیڈران تھے وہ اس کے دفتر میں بیٹھ کے چائے بسکٹ کیا کرتے تھے، اور کوئی اس
کو پوچھنے والا نہیں تھا. جو بھی ہماری ریجنل پارٹیاز ہے، خاص کر عوامی نیشنل پارٹی، انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی جتنے بھی نکات ہیں ان سب پر عمل درآمد کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس کے بعد بھی دھماکے ہوتے رہے. ریسنٹلی جو پولیس لائن کا دھماکہ ہوئے ہے اس پر بھی کئی سوالات اٹھے ہیں، اور ہمارے لیے تو بس یہی آسان ہے کہ ہم الزام لگا دے کہ ان کے تانے بانے افغانستان سے اب اس کے تانے بانے افغانستان سے مل جاتے ہیں، تو باقی لوگ آرام سے لوگوں بیٹھ کے جاتے سامنے ہیں. اس کیس کا فائل بند ہو جاتا ہے. اس عوام کے عدالت میں اس کیل کا فائل جو ہے وہ اس لیے بند ہو جاتا ہے کیونکہ جب یہ اب عوام بھی سمجھ چکے ہیں، عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایسی جو ہے نا جان چھڑانے کے لیے یہ الزام لگاتے ہیں کہ افغانستان میں ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا کبھی بھی سفارتی سطح پر پاکستان نے، جب جمہوری افغانستان تھا، اشرف غنی کی حکومت تھی، کیا سفارتی طور پر کبھی بھی انہوں نے یہ معاملہ افغانستان کے ساتھ اٹھایا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی ان کو یہ ڈیٹا فراہم کیا ہے کہ فلاں بندے نے یہاں پہ خودکش کیا، فلاں بندے ہمارے جیلوں میں ہیں، ہماری قید میں ہیں، یہ آپ کے ہاں سے آئے ہیں؟ ان کو کبھی کیا کوئی بھی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، تحریری طور پر ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہو کہ آپ کی طرف سے یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گرد آ رہے ہیں؟ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی بات بالکل درست بھی ہے، اور یہ عقل اس کو مانتی ہے، یہ اٹریکٹیو ہے یہ بات کہ میں نے تو اتنے کوئی 53 کے قریب تو دہشت گرد میں نے مارے ہیں، اور 18 کے قریب میرے جیل میں پڑے ہیں، پاکستانی ہیں. ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ پاکستان افغانستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، کیونکہ دہشت گرد جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر گڈ طالبان ہے تو وہ بھی دہشت گرد ہے، بیڈ طالبان ہے تو وہ بھی دہشت گرد ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میں افغانستان میں جہاد سپورٹ کروں اور پاکستان میں کہوں کہ جو طالبان کر رہے ہیں یہ حرام ہے. تو ایسی چیز نہیں ہو سکتی. اکراس دی بورڈ آپ نے ان لوگوں کو جو بندوق کی نوک پر حکمرانی کرتے ہیں، جو بندوق کی نوک پر لوگوں کو اپنے ہم نوا بناتے ہیں، وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے. اوکے، بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ طارق افغان نے فرمایا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اس پر من وان عمل کیا جاتا تو نہ صرف اس میں امن و امان کا مسئلہ تھا وہ حل ہو جاتا، بلکہ یہاں جو اقتصادی مسائل ہے، جو اقتصادی بدحالی ہے یہاں پر، اقتصاد کے مسائل بھی حل ہو سکتے تھے. بہرحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ جو آپریشن ہو گیا ہمارے شمالی وزیرستان میں، آپریشن ضرب عضب ملک کا سب سے مہنگا ترین آپریشن تھا، اور سب سے زیادہ جو انخلاتی جو وہ لوگوں کا بھی ہو گیا، اور ابھی تک وہ جو لوگ نکلے ہیں ابھی تک بن میں وہ کیمپ پہ آباد ہیں، اور بہت سارے لوگ افغانستان میں بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید بھی امن و امان کے قیام کے لیے ایسے آپریشن کی ضرورت ہے جس طرح کہ آپریشن ضرب عضب ہو گیا؟ اگر آپ کے علم میں ہے تو کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے ایک آپریشن کی افواہ اڑی تھی کہ حکومت ایک آپریشن کرنے جا رہی ہے، جس کی سب سے بڑی مخالفت عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان نے کی کہ ہم ایسے آپریشنوں کو نہیں مانتے جس میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، جس میں سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، اور جو ٹارگیٹڈ آپریشن نہ ہو. آپریشن سے پہلے تو آپ نے اس بات کی وہ کرنی ہے کہ یہ دہشت گرد جو ختم ہو چکے تھے یہ سوات میں کیسے پہنچ گئے، ان کے ساتھ جو فیض حمید نے معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ کن نکات پر ہوا تھا، کس کی اجازت سے ہوا تھا، کون سے لوگ اس میں شامل تھے. یہاں پر جو صوبائی وزیر اطلاعات تھے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے، وہ جب ان طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتا تھا وہ کس کی اجازت سے کر رہا تھا؟ اس صوبائی حکومت کی اجازت سے کر رہا تھا، مرکزی حکومت کی اجازت سے کر رہا تھا. جو محمود خان، اسد قیصر اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے صوبائی وزراء تھے ان پر یہ الزامات تھے، اور ایمل ولی خان صدر عوامی نیشنل پارٹی نے بار بار یہ کہا کہ یہ طالبان کو، ان دہشت گردوں کو بتے دیتے ہیں، خاص کر اسد قیصر اور محمود خان کے حوالے سے کہا. ان کی آج تک ان دونوں نے نہ کسی تیسرے نے تردید کی ہے کہ
ہم بتے دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے. تو اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ یہ لوگ بتے دیتے تھے, اور ان کے لانے میں, دوبارہ سیٹل کرنے میں ان لوگوں کا کافی ہاتھ تھا, ان لوگوں کا کردار تھا. کیونکہ جب افغانستان میں طالبان کی قبضہ شروع ہوئی, جمہوری حکومت ختم ہوئی, تو نہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا, نہ کوئی مذاکرات ہوئے تھے, اور عمران خان کی حکومت نے ڈائی ہارڈ جو طالبان لیڈر تھے 100 سے زیادہ, ان کو چھوڑ دیا تھا. اس میں ٹاپ جو 10 لوگ تھے طالبان کے, ان کو بھی چھوڑ دیا تھا. تو جب ان کو چھوڑا تو اس کے بعد جو ہے سوات میں حالات خراب ہوئے, اس کے بعد دیر میں حالات خراب ہوئے, اس کے بعد جتنے بھی ہمارے سابقہ قبائلی جو علاقے تھے اس میں حالات خراب ہوئے تھے. اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ جس علاقے میں امن کے چاہنے والے اٹھتے ہیں اور امن پاسون کے نام سے, امن مارچ کے نام سے جلسے کرتے ہیں, تو اگلے ہی روز ان پر بغاوت کے دفعات کے تحت مقدمے درج کیے جاتے ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں کہ آیا اس وطن میں, اس ملک میں امن کے لیے آواز ہونی چاہیے کہ نہیں, دہشت گردی کے لیے آواز ہونی چاہیے؟ آپ جتنے بھی کل عدم تنظیمیں ہیں وہ مسجدوں میں چندے کرتے ہیں, اس پر تو کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. جو طالبان ہیں, جو سب لوگ ان کو جانتے ہیں, ان کی فیملیز کو جانتے ہیں, وہ مارچ کرتے رہتے ہیں, وہ کاروائیاں کرتے رہتے ہیں, ان پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ امن کے لیے مارچ کرتے ہیں, اور امن ہوتے ہیں, نہتے ہوتے ہیں, وہ جب آواز کرتے ہیں امن کے لیے, وہ جب کہتے ہیں کہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہے وہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کاروائیاں کرے, جو ہماری حکومت ہے, جو ہمارے ادارے ہیں وہ آئین کی پاسداری کرے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے, تو ان کے خلاف 124A اور جتنے بھی دوسرے ملک مخالف دفعات ہیں ان کے FIR ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ امن کے لیے آواز اٹھانا جرم ہے, یا یہ ایک اچھی وہ ہونی چاہیے, ان کی تعریف ہونی چاہیے, ان کو تو میڈلز دینے چاہیے کہ اس وقت جب ہر طرف جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہے, دھماکے ہے, اور چند لوگ اٹھتے ہیں, عوام کو ساتھ کرتے ہیں کہ ہم نے امن لانا ہے اور ہم امن مانگتے ہیں. آخر میں ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم میڈیا پر یہ جو ہمارے حکام الزامات لگا رہے ہیں, ایک دوسرے پر اگر الزامات لگا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے, اس سے جو ہمارے دونوں سائڈ کے عوام ہیں اس میں بھی کچھ وہ گمراہ کر سکتے ہیں. یہ پچھلے جو افغان جہاد کے وقت سے اگر آپ ہمارے میڈیا کا کردار دیکھیں, پاکستان کا اور انٹرنیشنل میڈیا کا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت یہ جنگ تو سر جنگ تھی امریکہ اور روس کی, اور ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا. ہم نے مطلب پاکستانی فوج نے, پاکستانی پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے, پنجابی جتنے بھی ایلیٹ کلاس ہیں انہوں نے امریکہ کے کہنے پر افغان جہاد کو سپورٹ کیا, وہاں پہ روس کو شکست دی, اور اس پہ جتنا بھی مطلب رائے عامہ کو ہموار کرنا تھا وہ جنگ نوائے وقت, اور جتنے بھی ہمارے اخبارات تھے, پاکستانی میڈیا, خاص کر جو ہمارے پنجابی حضرات صحافی ہیں, انہوں نے اس میں ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے. ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ جتنا بھی جہادی لٹریچر تھا وہ پینٹاگون سے دری زبان میں اور پشتو زبان میں ٹرانسلیٹ ہو کے یہاں پہ آتا تھا. جتنے بھی ہمارے مہاجرین کے کیمپس تھے وہاں سے لوگوں کو ریکروٹ کر کے ٹریننگ دی جاتی تھی. تو یہ اب حالات تو کافی بدل چکے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور بہت لبرل قسم کے روشن فکر صحافی بھی میدان میں آ چکے ہیں. وہ اپنی رپورٹس کے ذریعے, اپنی سٹوریز کے ذریعے, اپنے ویلاگس کے ذریعے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام میں آگاہی لا رہے ہیں کہ جو حالات ہے حقیقت پر مبنی وہ عوام کے سامنے لا رہے ہیں. لیکن اب بھی ضرورت ہے کہ اس میں تیزی لائی جائے اور حقیقت پر مبنی رپورٹس شائع ہو جائے تاکہ عوام اس سے کچھ سیکھے اور ان کو مستفید بھی ہو اور ان کو اصل حقائق کا پتہ چلے. تو یہ جو الزامات ہیں
یہ کافی حد تک کم بھی ہو سکتے ہیں، اور اس پر عوام کا جو ہے نا وہ کمزور تو کر سکتے ہیں۔ کمزور کر سکتے ہیں، کیونکہ ان الزامات کی وجہ سے ملکوں میں سیاسی جو انسٹیبلٹی وہ آتی ہے. جب سیاسی انسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کے ساتھ معاشی انسٹیبلٹی آتی ہے. جب معاشی انسٹیبلٹی آتی ہے تو غربت بڑھتی ہے، عوام پریشان ہوتے ہیں. میرے خیال میں عوام اب ایجوکیٹ بھی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ہر طرف دیکھتے ہیں، کچھ مختلف بھی کر سکتے رپورٹس ہیں، کچھ بھی کر حالت سکتے خراب ہیں، بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک بھی کر سکتے ٹھیک ہیں۔ بھی کر اوکے، سکتے بہت ہیں. شکریہ تھینک یو. ناظرین۔ اس وقت طارق افغان نے انتہائی زبردست بات کی آخر میں کہ حکومتوں کے بیچ میں کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم پبلک جو ہے وہ اگر سوشل میڈیا کو پازیٹیولی استعمال کریں، دونوں ممالک کے جس طرح ان کا حق ہے وہ استعمال کریں، تو جو میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں ہیں، اعتراضات ہیں، الزامات ہیں، جو ایک بحران پیدا کر رہے ہیں اعتماد کا، تو اس کا راستہ روکنے کے لیے عام پبلک، آپ، میں، طارق افغان، ایسے لوگ جن کا میڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ٹک ٹاک ہے، سب کچھ ہے، اس کو اگر ہم پازیٹیولی استعمال کریں تو انقلاب بھی برپا کر سکتے ہیں اور حالات ٹک کی طرف بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ ایک اور وقت تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔